السلام علیکم ناظرین، پروگرام گرین پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ندیم احمد۔ ناظرین، ملکی سیاست میں ایک طرف تو ضمنی الیکشن کا زور ہے اور دوسری طرف دھاندلی کا شور ہے۔ اتحادی حکومت کہتی ہے کہ ہم شفاف انتخابات کے ذریعے اکثریت حاصل کریں گے، جبکہ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر حکومت جو ہے ایک دھاندلی کا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ دھاندلی ہوگی یا نہیں، کیا الیکشن شفاف ہوں گے یا نہیں، اور اس کے نتیجہ جو آئے گا الیکشن میں جیت یا ہار کی صورت میں کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں دو مہمان گرامی کو جو ہے وہ مدعو کیا ہے۔ ہمارے پہلے مہمان گرامی ہیں جناب سینئر کالمسٹ، تجزیہ کار صفدر علی خان صاحب، روزنامہ سرزمین کے چیف ایڈیٹر ہیں اور ماہر قانون بھی ہیں، اور ہماری مہمان دوسرے جو ہیں وہ ہیں عالیہ خان، خبریں کی میگزین کی چیف ایڈیٹر رہی ہیں، آج کل میڈیا نیوز کی جو ہیں وہ میگزین ایڈیٹر ہیں، بہت خوبصورت لکھتی ہیں، فیچر رائٹر ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ کالم نگاری بھی کرتی ہیں۔ آپ دونوں مہمان گرامی کا ہمارے پروگرام میں بہت شکریہ۔ سب سے پہلے صفدر صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک طرف وہی بات جو میں نے ابھی کی ہے کہ ایک طرف تو ضمنی الیکشن کا زور ہے، پھر اس کے بعد دھاندلی کا شور ہے۔ کل جو ہے ایک دو دن رہ گئے، اس میں جو ہے وہ رزلٹ آئے گا، لیکن جو جیتے گا وہ تو کہے گا کہ شفاف الیکشن ہے جو ہماری رہی ہے وتیرہ، اور جو ہارے گا وہ کبھی بھی اس الیکشن کے رزلٹ کو نہیں مانے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو سیاسی انتشار کی اس وقت صورت ہے وہ آگے جا کے مزید انتشار نہیں بڑھے گا؟ پہلے تو بہت شکریہ، آپ کو مبارک بھی کہ آپ نے گرین ٹی وی کو جوائن کیا ہے اور مجھے انوائٹ کیا ہے، جس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 70 سال سے، بلکہ اب تو 75 سال ہو گیا، 75 سال سے ایک ہی رویا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں شفافیت نہیں ہے، اور یہ کسی حد تک رونا جائز بھی ہے اور ٹھیک بھی ہے۔ معاملہ تو کچھ سابقہ ہسٹری یہی ہے کہ ہمارے ملک میں اکثریتی جو انتخابات ہیں وہ ہمیشہ ان میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوئی ہے، لیکن اس بات کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کا رویہ کیا ہے۔ پچھلے 5 سال سے ہم انہیں دیکھ رہے ہیں جس میں ان کا اقتدار بھی ہے، اور اب وہ اپوزیشن پچھلے کو 3-4 ماہ سے کر رہے ہیں۔ اس تمام عرصے میں ایک افسوسناک پہلو جو تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے ابھر کر سامنے آیا ہے، وہ دوسروں کو نہ ماننے کی ایک ان کی جو وتیرہ انہوں نے بنا لیا ہے، وہ میرا خیال ہے ڈیمیج کرے گا۔ تو پہلے ہی انہوں نے ایک جو لائن لے لی ہے کہ الیکشن کمیشن بھی جانبدار ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی جانبدار ہیں، اور وہ اس نے نام ان کا رکھ دیا ہے کسی کا ایکس اور کسی کا وائی، اور ان کو روز اپنے جلسے میں وہ پکار رہے ہیں کہ یہ گڑبڑ کروا رہے ہیں۔ تو اب ان حالات میں وہ جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں؟ اگر جیتتے ہیں تو کہیں گے کہ ہماری سیٹیں زیادہ تھیں، ہم کم پہ جیتے ہیں، اور ہارتے ہیں تو پھر تو انہوں نے بالکل ہی کہنا ہے کہ ہم ہار گئے ہیں۔ تو اس سارے انتشار کی صورتحال جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں پہلے ہی پیدا کر دی گئی ہے، تو بس دعا کی جا سکتی ہے کہ یہ ہمارے الیکشن امن و امان کی صورت میں ہوں، اور یہ الیکشن کمیشن کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کو چاہیے کہ اس میں مزید شفافیت لائیں، پولنگ جو ایجنٹس ہیں ان کو زیادہ وہ ایکسیس دیں، ان کے جو اس موقع پہ اعتراضات ہوں ان کو فوری دور کیا جائے۔ عالیہ خان، صفدر علی خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے پہلی بار نہیں، پہلے بھی ہوا،
اور اب جو ہے وہ بالخصوص ہو رہا ہے کہ الزام تراشی کی سیاست ہے، اور الزام تراشی کی سیاست میں جو ہے وہ یہ ضمنی الیکشن بھی جو ہے وہ بھی اسی کا شکار ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی جو ہے یہ پہلی بار زیادہ الزام تراشی ہو رہی ہے؟ حالانکہ یہ تو مسلم لیگ دور ہو یا پیپلز پارٹی کا دور ہو، اس میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی، جیسے سابقہ حکومت میں تحریک انصاف آئی تھی تو مسلم لیگ اور دیگر پارٹیاں نہیں مان رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ جی یہ سلیکٹڈ ہیں. تو یہ سلیکٹڈ اور الیکٹڈ کا جو چکر ہے یہ کیسے اور کب تک چلتا رہے گا اور کیسے اس کا خاتمہ ہوگا؟ بہت شکریہ ندیم صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو چینل کی مبارکباد اور آپ کی تمام ٹیم کو میری نیک تمنائیں. اللہ پاک آپ کو کامیابیوں سے نوازے. اور جہاں تک بات رہی ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہمارے ملک کی سیاست ہے، ہوتا یہی ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ میں صفدر صاحب کے جتنے میں نے الیکشن نہیں دیکھے، لیکن جب سے میں بھی میڈیا میں ہوں ہمارا دیکھنا یہی ہے کہ جو جیت جاتا ہے وہ سکندر ہوتا ہے، جو ہار جاتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی. اور یہ اب کی بات نہیں ہے کہ پچھلی دفعہ بھی جب خان صاحب نہیں تھے اس میں اقتدار میں نہیں تھے تو وہ پورا وقت یہی کہتے رہے جی میرے 3 حلقے کھلوا دیں، میرے 4 حلقے کھلوا دیں. وہ وہاں پہ چلے گئے، ہائی کورٹ چلے گئے، سپریم کورٹ چلے گئے. تو یہ ایک جو انہوں نے ایک بیانیہ بنا لیا ہوا ہے نا دھاندلی والا. اور یہ صفدر صاحب کی بات کو میں اون کروں گی کہ یہ واقعی میں ٹھیک ہے کہ انہوں نے وقت سے پہلے ہی لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بنانا شروع کر دیا. یہاں پہ میں ایک بات کہوں گی کہ یہ آپ نے کہا کہ اب زیادہ ہو رہا ہے، ہوتا پہلے بھی ایسے ہی تھا، لیکن اب لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے. اس کا میں کریڈٹ دیتی ہوں سوشل میڈیا کو. اب آپ دیکھیں آپ کا بچہ بھی ہے نا وہ اویئر ہے ہر چیز سے. سوشل میڈیا آپ کا ایک چوتھا ستون ہے. جب تک آپ کے جو ہے لائیو سٹریم سے آپ کو معلومات ملنی ہے، موبائل ہر بندے کے ہاتھ پہ ہے، ایک کلک پہ آپ کی جو چیز ہے نا وہ وائرل ہو جاتی ہے. اور وہ جب آپ سوشل میڈیا سے ایک سٹریم بنا لیتے ہیں نا، اب آپ دیکھیں وہی بات ہے کہ انہوں نے پہلے سے ہی کہہ دیا کہ جی مسٹر وائی ہے، مسٹر ایکس ہے. ایک چیز ابھی اب ہوئی ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ پہلے سے ہی بنا رہے ہیں کہ جی دھاندلی ہونی ہے. ہوگا کیا کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے تو یہ پہلے سے ہی لوگوں کا ذہن بنا ہوگا کہ جی دھاندلی ہوئی. خان صاحب نے اپنے جلسوں میں پہلے سے ہی لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنا دیا ہوا ہے کہ یہ چیز ہونے جا رہی ہے. اس کی 2 وجوہات میری نظر میں ہیں. یا تو ان کے اپنے اوپر اعتبار نہیں ہے، یا ان کو یہی ہے کہ جو ہے نا پہلے سے ہی لوگوں کو یہ کر دو اور تاکہ پھر میرے بعد لوگ اس چیز کو صدر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری جو ہائپ کریٹ کی گئی ہے اور ضمنی الیکشن جو ہے وہ جنرل الیکشن کی طرح نظر آنا شروع ہو گیا ہوا ہے، اس میں زیادہ جو ہے وہ اس کو ابھارنے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا کردار بہت زیادہ ہے اور میڈیا کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ جی شفافیت نہیں ہوگی اور دھاندلی ہوگی اور دھاندلی کے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ انتشار جو ہے اس سے بڑھے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میں شاید صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا تو آئینہ ہے. جو عوام میں ہو رہا ہوگا وہی میڈیا دکھائے گا. میڈیا نے کو اپنے سے تو نہیں کچھ بنایا نا. جب ہمارے لیڈران کرام چاہے حکومتی ہیں چاہے وہ اپوزیشن کے ہیں، جب وہ سٹیج پہ آتے ہیں ان کے سٹیج پہ آ کے ایک ہی رونا ہے کہ وہ دوسرا بے ایمان ہے میں ٹھیک ہوں، وہ کہتا نہیں یہ بے ایمان ہے میں ٹھیک ہوں. تو اب میڈیا اور کیا اس کو میں کیا لے کے آئے؟ اب ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ میں نہ مانوں کی پالیسی جو ہے وہ معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ سید کرتی جا رہی ہے، جس کی ایک بدترین مثال آپ نے دیکھی ہے وہ احسن اقبال صاحب کی، جو ہمارے منسٹر ہیں. وہ موٹر وے پہ کسی ریسٹورنٹ میں گئے ہیں تو وہاں جو صورتحال بنی ہے، تو اس چیز کو ہمیں روکنا چاہیے. یہ اس کا اینڈ اچھا ہو گیا ہے، وہ فیملی اس کے گھر چلی گئی ہے، اینڈ از ویل، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی سوچنے کہ یہ کل کو اگر اس اور شدت سے ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے. تو میڈیا کا تو اس میں قصور نہیں ہے. ایک واقعہ ہوا ہے تو میڈیا نے تو دکھانا ہی دکھانا ہے. تو یہ تو ہمارے جو لیڈر ہیں جو پارٹیوں کو ہیڈ کر رہے ہیں ان کو اپنے رویوں میں کچھ اعتدال لانا چاہیے. علی خان، یہ صفدر صاحب کہتے ہیں کہ اپنی رویوں میں تبدیلی لانی چاہیے. تو کیا جب اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں گے تو کیا سچائی سے جو ہے وہ منہ موڑیں گے؟ کیا ہم چور کو چور نہیں کہیں گے؟ کیا ڈاکو کو ڈاکو نہیں کہیں گے؟ کیا ملک کے خزانے کو لوٹنے والوں کا احتساب نہیں کریں گے؟ تو کیا ہمیں ایک عوام کو عوامی رائے کا اظہار جو ہے
اس پہ قدغن لگانی چاہیے یا ہمیں اس میں اخلاق کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے اور ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ضروری ہے کہ کس کو کس وقت کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا، یا لکھنا ہے یا بات کرنی ہے؟ سر دیکھیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب خان صاحب اگر اقتدار سے باہر ہیں تو تب اب وہ کیوں اس طرح سے کہہ رہے ہیں؟ پورے 3.5 سال انہوں نے میں ایک صحافی ہونے سے پہلے ایک پبلک ہوں، ایک عام بندہ ہوں، ایک صارف ہوں، انہوں نے پورے 3.5 سال ڈیلیور کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے، ہم یہ فلانا پیکج لے کے آ رہے ہیں، فلاں پیکج لے کے آ رہے ہیں، فلاں پیکج لے کے آ رہے ہیں. اب جب کہ وہ باہر نکلے ہیں، اب ان کو جو ہے وہ سب کچھ یاد آ رہا ہے کہ جی میں تو عوام کو یہ سہولت دینا چاہ رہا تھا، میں یہ سہولت دینا چاہ رہا تھا. عوام کے لیے جو ہے زبوں حالی کے دروازے کس نے کھولے؟ عوام بھی اب اویئر ہو گئی ہے، عوام کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے کس کو کیا کرنا ہے، ہمارے حق میں کون بہتر ہے کون نہیں ہے. اب جب آپ کے پاس آپشن ہی 2 ہیں، ہونا یہ ہے کہ وہ اس کو برا کہیں گے. میری نظر میں تو یہ ہے کہ جی دیکھیں، جو ڈیلیور کرے گا نا عوام کی نظر میں وہی ہیرو ہے. اب بجائے اس کے کہ یہ بہت ہو گیا، گند بہت ہو گیا کہ جی وہ انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے بھی 3.5 سال آپ نے احتساب ہی تو کیا ہے. کس کو اٹھا کے آپ نے جیل میں نہیں ڈالا؟ ہر کسی کو آپ نے احتساب کے نام پہ جیل میں ڈالا ہے. آپ نے سادگی کے نام پہ آپ نے ہر چیز بیچی ہے. آپ نے کہا جی ہم جو ہے پیسے نہیں لیں گے، IMF کے پاس نہیں جائیں گے، ہم اپنے اخراجات کم کر کے، اپنے وہ ٹیکسز بڑھا کے ہم ان کے پیسے اتاریں گے. بوجھ کس پہ آیا؟ عوام پہ آیا. سارا بوجھ عوام کے اوپر ہے. لیکن ہوا کیا؟ اب آپ دیکھ لیں، وہ IMF سے قرض نہیں مل رہا، مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں. وہ انہوں نے بھی پہلے بجٹ کے بعد منی بجٹ ہوتا رہا. اب اس کے بعد اب یہ آئے ہیں تو یہ بھی اسی طرح سے. تو میرا یہاں کہنا یہی ہے کہ یہ الزام تراشی کی سیاست سے باہر نکلیں. آپ میچیور ہوں. اگر نون لیگ ہے تو نون لیگ نے بھی 35 سال سے وہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں کنفرم، لیکن اتنے سالوں سے وہ الیکشن ہی لڑ رہے ہیں. عالیہ خان کا کہنا ہے کہ عوام تنگ آ چکے ہیں الزام تراشی کی سیاست سے. عوام چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ہیں وہ مسائل حل ہوں، ہمارا مسائل کا تدارک ہو. یہ خیالات کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، لیکن ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں.